وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا چوتھا حصہ مہلکات کے بارے میں کہ وہ خواہشات جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی، ہلاکت کا سبب بننے والی، اس میں اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ پر پہلے بات چل رہی تھی. آج اسی کا حصہ ہے پرورش اولاد کے بارے میں کہ اس دنیا میں اولاد کی جو نعمت ہے یہ اللہ کی ایک امانت ہے. اب اس اللہ کی امانت کی حفاظت کس طرح سے کی جائے اور اسے کیسے بنایا جائے، سنوارا جائے، اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باتیں تحریر فرمائی. فرماتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کے لیے ایک امانت ہے. اس کا دل ایک موتی کی مثل ہے. اس بچے کا جو دل ہے موتی کی مثل ہے جو دنیا و مافیہا کی آلائش سے پاک ہے اور موم کی طرح نرم ہے. اس بچے کا جو دل ہے تو بچے کا دل مثل موتی کے ہے، اور موتی کا ہوتا ہے صاف اور شفاف ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، اور اس میں دنیا مافیہا کی آلائش بھی نہیں ہے، اس سے بھی پاک ہے. کوئی خواہشات، کسی قسم کی کوئی خرابی، کوئی برائی کچھ بھی نہیں ہے، اور نرم موم کی طرح وہ نرم ہے. اب اس کو جیسا چاہے بنا لو، یہ ہے اس کو جیسا چاہے بنا لو، جس سانچے میں چاہے اسے ڈال لو. اور ایک خالص زمین ہے، وہ کیا ہے؟ ایک خالص زمین ہے، جو بھی چاہو بو. وہ جو بچہ ہے ایک خالص زمین کی مثل ہے. اب اس زمین پر جو چاہو بو. اگر نیک عمل سکھاؤ گے یعنی جو بو گے وہی تو اگ جائے گا، تو اگر نیک عمل سکھاؤ گے تو نیک اٹھے گا، اور اگر برے کام سکھاؤ گے تو برا. اور ماں باپ استاد ہی کی مثل ہے. اگر اس کو برے عمل سکھائیں گے تو ماخوذ ہوں گے، ماں باپ کی غلطی ہوگی، مجرم ہوں گے، قصوروار ہوں گے، اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے، اور اس کے تمام کرداروں میں وہ حصے دار ہوں گے. تمام کرداروں میں ماں باپ کا حصہ ہوگا. اس لیے اولاد کی نیکی کے لیے، اولاد کے نیک بننے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ماں باپ کا نیک ہونا ہے، اور وہ گھر کے ماحول کا اچھا ہونا ہے. کہ جہاں گھر کا ماحول اچھا ہوگا، میاں بیوی کا آپس کا تعلق مضبوط ہوگا، بس وہاں پہ اولاد کی تربیت خود بخود ہوتی چلی جائے گی. اور یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپس میں ایک ایسی ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے کہ جس میں ان کا جو مقصد ہو وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت ہو. لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہوتا کہ جب تک ذہنوں میں ہم آہنگی نہ ہو، یکسانیت نہ پائی جائے. اگر ذہنوں کے اندر تضاد ہوگا تو بیوی کچھ کہے گی اور شوہر کچھ کہے گا، ماں کچھ کہے گی، باپ کچھ کہے گا، اور اس تضاد کا جو اثر ہے ان کی زندگی پر جیسا بھی ہو ویسا ہو،
لیکن اس تضاد کا اثر اولاد کے اوپر آئے گا. کس کی بات سنیں؟ ماں کی سنیں وہ کچھ اور بولی بولتی ہے، باپ کی سنیں وہ کچھ بولتا ہے. اب بچہ تذبذب میں ہے کہ کس کی بات کو قبول کرے. یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ بچہ اتنا ماں کے فیور میں چلا جاتا ہے کہ باپ کا دشمن بن جاتا ہے، کبھی اتنا باپ کی طرف چلا جاتا ہے کہ ماں کو برا سمجھنے لگتا ہے، اور دونوں چیزیں غلط ہیں. اس کا ماں اور باپ کے ساتھ یکساں تعلق اور برتاؤ ہونا چاہیے، لیکن وہ جبھی ہوگا کہ جب میاں بیوی کا آپس کا تعلق درست ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اولاد کے بگاڑ میں یا اولاد کے بننے سنورنے میں جس چیز کا بنیادی کردار ہوتا ہے وہ اس کے ماں باپ کی زندگی ہوتی ہے. اگر ان کی زندگی خوشگوار ہے اولاد کے اندر خوشگواری آئے گی، اور اگر ان کی زندگی کے اندر ناگواری ہے تو پھر اولاد کی زندگی میں بھی ناگواری آئے گی. جیسے یہاں پہ میں نے کہ وہ بہت ہی ایک موم کی طرح نرم ہے. اب یہ وقت ہے اسے کسی سانچے میں ڈھالنے کا، اس بچے کو کسی سانچے میں ڈھالنے کا یہ وقت ہے. اور ایک بڑا دھوکہ یہ لگتا ہے. ایک تو یہ کہ ماں باپ اپنے آپ کو نہیں بدلتے، وہ سوچتے ہیں کہ بچہ جنید بغدادی ہو جائے، تو ایسا ہو نہیں سکتا. پہلے خود تو اپنے آپ کو درست کر لو. تو یہی بہت بڑی خرابی ہے کہ یہ سوچنا کہ بچہ جنید بغدادی بن جائے اور ہم خود کچھ نیک نہ بنے. بھئی پہلے تو خود نیک بننا ہوگا، اسے وہ ماحول دینا ہوگا، اور جب ہم اسے اچھا ماحول دیں گے اس اچھے ماحول کا اثر وہ بچہ قبول کرتا چلا جائے گا. اس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اہلیت ہے، وہ قبول کرتا چلا جائے گا. اور دوسری بات کہ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے عمر کے کسی بھی حصے میں بچہ چھوٹا ہے کہ ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو خود ہی سمجھ جائے گا. نہیں، اس بچپن کی عمر میں وہ مثل موم کے نرم ہے، یا وہ مثل نرم زمین کے ہے، خالص زمین کے ہے. اب اس میں کوئی ملاوٹ نہیں آئی، ابھی کوئی کیل کانٹے اس کے اندر، جھاڑیاں کوئی نہیں ہوگی، بالکل ایک خالص زمین ہے. اب یہی وقت ہے کہ جو اس کے اندر بوگے وہ ویسا ہی پاؤ گے، ویسا ہی کاٹو گے. اور وہ مثل نرم موم کے ہے، جس سانچے میں ڈھل جائے گا. تو یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے جو بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے، یہ وقت ہے اسے کسی سانچے میں ڈھالنے کا. بس وہ اس سانچے میں ڈھل جائے گا اور ساری زندگی کے لیے وہ عادتیں پختہ ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود اولاد کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے. تو ماں کی گود میں بچہ کتنی عمر تک ہوتا ہے؟ 2 سال کی عمر تک، 3 سال کی عمر تک. اور وہی تو وقت ہے اس کی تربیت کرنے کا، اس کو سکھانے کا. جس وقت کو یہ کہہ کر ضائع کر دیا جاتا ہے کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، تو بچے کے کھیلنے کودنے سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کھیلنے کودنے کی عمر میں اسے کچھ سکھانا بھی تو چاہیے. آگے وہ بہت سی باتیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی کہ اس بچے کو سکھانا کیا چاہیے، اس بچے کی تربیت کرنی کیسی چاہیے، اور اسے والدین کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے. آج والدین سوچتے ہیں کہ کسی اسکول میں جائے گا تو اچھا انسان بن جائے گا، کسی مدرسے میں جائے گا تو اچھا انسان بن جائے گا. جاتا ہے مدرسے، اگر جاتا ہے تو 4-6 گھنٹے کے لیے، لیکن باقی اس کے 18 گھنٹے 16 گھنٹے وہ تو ماں باپ کے ساتھ گزرتے ہیں. تو جب 18 اور 16 گھنٹے میں آپ نے محنت نہ کی تو وہ استاد اسکول میں یا مدرسے میں 4-6 گھنٹے میں کیا محنت کرے گا؟ اس 4-6 گھنٹے میں تو اسے یہی فکر ہوگی کہ جس مقصد کے لیے آیا ہے پڑھنے کے لیے، بس اسے پڑھا دو، اسے رٹا لگوا دو تاکہ اگلے درجے میں یہ پہنچ جائے، اگلے سپارے میں یہ پہنچ جائے. بس اسے تو یہی فکر ہوگی نا. لیکن اسے اچھا انسان بنانا یہ ماں باپ کا درد ہونا چاہیے. اچھا انسان بنانا، جیسے کہتے ہیں نا جس کو درد کہتے ہیں، اس درد کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھا انسان بنائیں. اور ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ سب سے جو مشکل کام ہے وہ انسان کا اچھا انسان بننا، یہ مشکل ہے.
فرماتے تھے کہ عالم بننا آسان، مولوی مفتی بننا آسان، یا دنیا کا کوئی فن اور ہنر حاصل کرنا یہ آسان، اور یہاں تک فرماتے تھے کہ جنتی بننا بھی آسان، کہ ایک نیکی پر جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، کسی کے گناہوں سے ایک نیکی بڑھ جائے گی، جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، تو جنتی بننا بھی آسان۔ لیکن فرماتے تھے کہ اچھا انسان بننا یہ بہت مشکل ہے، اچھے انسان بہت تھوڑے ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر اچھے انسان بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر بچہ جو گھر کے اندر ماحول پاتا ہے بس بچہ ویسا ہی بنتا چلا جاتا ہے۔ اگر گھر کے ماحول میں پیار ہے، محبت ہے، نرمی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، بڑوں کا اکرام ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے، بچے کے اندر فطری طور پر وہ عادت و اخلاق اس کی بنتی چلی جاتی ہے، وہ چیزیں اس کے اندر آتی چلی جاتی ہیں، ان کو اپنے اندر وہ جذب کرتا ہے، اس کے اندر ایک انجذاب کی کیفیت ہے، جیسے نرم زمین ہوتی ہے بارش کے پانی کو جذب کر لیتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد آج اس نے اس کو پانی کو جذب کیا، کچھ عرصے کے بعد وہی زمین سبزہ لے کر اس پانی کے ذریعے سبزہ اس پہ اگتا ہے جو بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ تو آج جو ماحول ہم اس بچے کو گھر میں دے رہے ہیں، خوشگواری کا ماحول، پیار محبت الفت کا ماحول، نیکی اور تقوی والا ماحول، اچھی بات کی تلقین، تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ بچے کے اندر جذب ہو رہی ہیں، اس کے اندر انجذاب کی صلاحیت ہے، جذب کرنے کی صلاحیت ہے۔ ابھی وہ جذب کر رہا ہے، جیسے وہ پانی، بارش کا پانی زمین جذب کر لیتی ہے، ابھی اس کے اندر صلاحیت جذب کرنے کی ہے، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد جیسے زمین میں سبزہ اگتا ہے بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ بچہ تھوڑے عرصے کے بعد ایسے اچھے اخلاق اور عادات کا ہوگا کہ وہ سارے جہان کو خوشنما معلوم ہوگا۔ تو وہ ایسا کیوں بنا؟ ماحول سے بنا۔ اور جن گھروں کے اندر گھر کے ماحول کو آگ لگی ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو، تو تکرار ہو، سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ یہی بچہ متاثر ہوتا ہے، یہی بچہ، کہ جن چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے وہ چیزیں اس کے اندر جذب ہو رہی ہیں، وہ اس کی میموری کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہیں، وہ خالی ایسے ہی نہیں ہے، اس کی میموری کے اندر وہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اسی لیے آج کی سائنس کی جدید تحقیق بھی یہ کہتی ہے، کہتے ہیں یہ بچوں کو فضول چیزیں مت دیکھنے دو، یہ کارٹون دیکھنا، یہ گیم دیکھنا، یہ فلاں فلاں چیزیں یہ مت دیکھنے دو۔ کیوں؟ کہ اس سے ان کی میموری بھر رہی ہے، میموری میں کارآمد چیزیں ریکارڈ نہیں ہو رہی، فضول چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، کوئی فائدہ۔ اس میموری میں کوئی کارآمد چیزیں آنی چاہیے، اور آج بچوں کو لگا دیا کارٹون دیکھنے پر، ڈرامے اور فلمیں دیکھنے پر، تو وہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، میموری بھر رہی ہے، فضول چیزوں سے بھر رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو کارآمد چیزیں ہوں گی، جو اس کے کام آنے والی، اس کے مستقبل کو بنانے والی، سنوارنے والی، ان چیزوں کی گنجائش اندر نہیں رہے گی۔ اس میموری کی ایک کوئی لمٹ ہے، کوئی حد ہے نا، کہ جتنے جی بی کی میموری ہے موبائل میں اتنا ہی تو وہ بھرے گا، اور اس سے پہلے ہی وہ جواب دینے لگے گا، اس سے ہونے لگے گا۔ تو یہی انسان کی میموری ہے، اور کیا چیز ہے؟ اسی میموری کو رکھ کر تو سامنے وہ چیز بنائی گئی ہے۔ تو اس لیے جس ماحول کو وہ دیکھ رہا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا فساد تلخی تو تکرار، وہ چیز اندر ریکارڈ ہو رہی ہے، ابھی وہ جذب کر رہا ہے، اور جذب کرنے کے کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا کہ بنجر زمین پر جب بارش برستی ہے تو جھاڑیاں لے کے اٹھتی ہے، کانٹے لے کر اٹھتی ہے، وہ بارش کوئی پھول پھلواری پیدا نہیں کرتی، وہاں پہ جھاڑیاں اگ جاتی ہے، کیونکہ زمین پہ محنت نہیں ہے، زمین بنجر ہے۔ تو ایسے ہی اس بچے کے اندر بھی کانٹے اگیں گے، جھاڑیاں اگیں گی، اور اس سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، ماں باپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس لیے تو سرسبز ہونا چاہیے تھا، بجائے سرسبز ہونے کے اس کے اندر سے تو جھاڑیاں اگنے لگی، کانٹے اگنے لگے، تو خود بھی تکلیف میں ہوگا، دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کرے گا، اور اس کے اثرات ہوتے ہیں
مجھے ایک صاحب برطانیہ میں ملے، اپنی زندگی کا دکھڑا سنا رہے، کہنے لگے کہ میری اپنی ماموں کے گھر شادی ہوئی اور میں نے اپنی زندگی کے 18 سال اتنی تلخی کے ساتھ گزارے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ 18 سال کہ میری زندگی ازجیرن، بچے بھی ہوئے، 3-4 بچے بھی ہو گئے، لیکن زندگی عذاب گزری۔ پھر 18 سال کے بعد بیوی کو عقل آتی، کہتی جی مجھے معاف کر دو۔ وہ کہتا جی میں تجھے معاف کیسے کر دوں، تو نے میری زندگی کے 18 سال ضائع کر دیے، یہ 18 سال مجھے واپس کون دے گا؟ تو میں تو معاف نہیں کرتا تجھے۔ میں نے کہا کبھی اس سے پوچھا یہ اس کا سبب کیا تھا، یہ جو اس کے اندر جو اتنی جو فساد تھا، خرابی تھی، بگاڑ تھا، کس وجہ سے تھا؟ جب پوچھا کہ بھئی یہ خرابی تمہارے اندر کہاں سے آ گئی، اس نے کہا گھر میں ہمارے ماں باپ اسی طرح لڑتے تھے، تو جو ماحول میں نے دیکھا، اپنے ماں باپ کو لڑتے دیکھا، تو میں نے بھی یہاں کے لڑنا شروع کر دیا، میں نے بھی یہاں کے فساد کرنا شروع کر دیا۔ وہ چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، انسان کی میموری میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ریکارڈنگ چلنا شروع ہو جاتی ہے، چلنا شروع ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ کہ جب بچہ 15، 17، 18 سال، 20 سال کی عمر میں پہنچ گیا، اب اس کے بعد وہ ریکارڈنگ جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو۔ اب تک تو ریکارڈ کر رہا تھا نا، تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن وہ ریکارڈنگ چلنا شروع ہو گئی۔ بہت سے لوگ ہیں گھر میں بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، بچوں سے جھوٹ بلواتے ہیں، دروازے پہ کوئی آیا، کہا جی بول دو کہ گھر پہ نہیں ہے، کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ کسی کا فون آیا، کہا کہ بچے سے کہہ دو کہ گھر پہ نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ اب بظاہر ان کے نزدیک یہ معمولی سی بات ہے، ایک روٹین کی پریکٹس ہے کہ ہو رہی ہے، بس معمولی سی بات ہے، لیکن اس بچے کے اندر وہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے، جذب کر رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہی بچہ اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولے گا۔ اب یہ ماں باپ پریشان ہوں گے کہ ہے یہ بچہ جھوٹ، ہم نے تو کبھی اس کو جھوٹ سکھایا نہیں تھا، تو یہ جھوٹ کیسے بول رہا ہے؟ یہ وہی جھوٹ بول رہا ہے جو آپ نے سکھ کہلوایا تھا، کروایا تھا، اس کے اندر ریکارڈ ہو گیا۔ اب یہ عمر کے اس حصے میں پہنچا ہے، اب اس کے اندر سے وہ ریکارڈنگ چلنا شروع ہو گئی، اس لیے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کہیں باہر سے یہ چیز نہیں آئی، اندر سے یہ چیز ملی ہے، ماں باپ کے توسط سے یہ چیز ملی ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے معاملے میں انسان کو بڑا محتاط ہونا چاہیے، بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی کمائی اس کی اولاد ہے، انسان کی شناخت اس کی اولاد ہے، اور یہی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے کہ اگر اس اولاد کے اوپر محنت کی، اسے اچھا انسان بنایا، دین سکھایا، دین پہ چلایا، یہ جتنی نیکیاں کرتا رہے گا ماں باپ کو ثواب پہنچتا رہے گا، تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو جس زمین پر محنت کرنی چاہیے یا اس بچے کو جس سانچے میں ڈالنا چاہیے، ہم اس سانچے میں نہیں ڈالتے، اور وجہ یہ کہ ہم خود ہی ڈھلے ہوئے نہیں ہیں۔ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم خود اس سانچے کے اندر ڈھلے ہوئے نہیں ہیں، تو بچے کو کیسے ڈھالیں گے؟ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں، کہتے جی ہم تو بچے کو کہتے ہیں کہ جی آپ صحبت میں جایا کرو، مجلس میں جایا کرو، لیکن بچہ نہیں آتا۔ میں نے کہا کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ بچے کو لانا چاہتے ہو تو خود آنا شروع کر دو، بچہ بھی پیچھے پیچھے آ جائے گا، لیکن اپنے طور پہ نہیں آئے گا۔ کوئی یہ چاہے کہ بچہ نمازی بن جائے اور ماں باپ نمازی نہ ہو، کوئی چاہے کہ بیوی نمازی بن جائے اور شوہر نمازی نہ ہو، تو بیوی کبھی نمازی نہیں ہوگی۔ یہ تو دونوں کے ملنے سے، دونوں کے عمل کے درست ہونے سے جو ہے، پھر اس کے بعد ان چیزوں کے اندر استحکام آتا ہے اور درستی آتی ہے۔ تو وہی بات حضرت یہاں پہ فرماتے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہ یہ خالص زمین ہے، اب اس خالص زمین پر جو بیج چاہے بو، جو بیج چاہے بو، بس ویسا ہی اگے گا۔ گندم از گندم برویت جوزے جو، از مکافات عمل غافل مشو، کہ بھائی اگر گندم بوگے تو گندم کی فصل کاٹو گے، اور جو بوگے تو جو کی فصل کاٹو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بونے کے بعد امید رکھو کہ گندم کی فصل ملے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ جو فصل لگاؤ گے وہی تو کاٹو گے نا۔
تو یہ تو دھوکہ ہے کہ لگاؤ جو اور امید رکھو گندم کی کہ گندم کی فصل ملے گی. اس لیے اپنی درستی جو ہے یہ سب سے پہلے ہے، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کی درستی. تو فرماتے اگر نیک عمل سکھاؤ گے تو وہ نیک اٹھے گا. نیک اچھا ماحول، گھر کے اندر ماحول اچھا دینا. اور اگر برے کام سکھاؤ گے تو برا اٹھے گا. نیک صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ بری صحبت کے لیے انسان کو کہیں باہر جانا پڑتا تھا، لیکن آج بری صحبت کے جو ذرائع ہیں وہ گھروں کے اندر موجود ہیں. وہ ٹیلی ویژن کی شکل میں موجود ہیں، کیبل کے کنیکشن کی شکل میں موجود ہیں، انٹرنیٹ کی شکل میں موجود ہیں، سوشل میڈیا جس پہ ساری فلمیں ڈرامے سب کچھ موجود ہیں. تو آج وہ بری صحبت کے جو اسباب ہیں وہ گھروں کے اندر بھی موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ گھروں کے ماحول پاکیزہ نہیں. جب گھروں کے ماحول پاکیزہ نہیں کہ جب وہاں پہ اس گانے باجے موسیقی کی آوازیں ہیں، ڈرامے ناچ گانے ہیں، تو اس ظلمت کے ماحول میں بچہ اچھی پرورش کیسے پا سکتا ہے؟ کہتے نا جی کہ گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں تو فضا کے اندر آلودگی ہو جاتی ہے. تو یہ فلاں شہر جی آلودگی میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، آلودگی میں پہلے نمبر پر ہے. تو جیسے وہ آلودگی ایسے گھروں کے اندر بھی تو گناہوں کی آلودگی ہے. یہ گانے باجے موسیقی کی آلودگی، یہ کہ آلودگی نہیں ہے، اس سے خطرناک یہ ہے اس کا نقصان اگر جسمانی صحت کو ہے، اس کا نقصان ایمان کو ہے کہ ایمان کو کمزور کرنے والی، ایمان میں نفاق پیدا کرنے والی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے اس طرح یہ گانا باجا یہ ایمان کے اندر پیدا کرتی ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے. تو گھر کا ماحول کہاں پاکیزہ ہوا، اور ایسا ماحول کہاں ہوا کہ جس میں بچے کی اچھی تربیت ہو سکے؟ آج تو ماں باپ نے اپنے آپ کو بچوں کی تربیت سے بری ذمہ سمجھ رکھا ہے. بس جہاں بچے نے پریشان کیا اس کو موبائل دے دیا، اس کو کارٹون لگا دیا، اس کو گیم لگا دیا، بس بچہ پاگل بنا ہوا. پھر وہی بات کہ فضول چیزیں اس کی میموری میں جمع ہو رہی ہیں، اس کی میموری بھر رہی ہے. اور اس چھوٹی سی عمر میں وہ بچہ اتنی چیزیں دیکھ رہا ہے، اتنی چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے کہ جو اس کی صحت کو برباد کرنے والی ہے، اس کی میموری کو تباہ کرنے والی ہے. ورنہ اس عمر میں تو کہتے تھے بچے کی کھیلنے کودنے کی بھاگنے دوڑنے کی عمر ہے، اور وہ نہ معلوم ہزار کارٹون دیکھ چکا، تو اس کی میموری تو ویسے ہی بھر گئی، اب آگے کرے گا کیا؟ یہ چیز ترقی کا راستہ نہیں ہے، یہ تو زوال کا راستہ ہے، تنزلی کا راستہ ہے. اور پھر ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر ویسی ہی عادات حرکات و سکنات بچوں میں پیدا ہو رہی ہے کہ وہ بچہ، اور میں تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ بچہ ہے میرے پاس لا کے بٹھایا، کہتے جی 6 گھنٹے جو ہے کمپیوٹر کے سامنے. قوم ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. کہ اس کی ساری صلاحیتیں، اس کے اسکلز جو ہے نا وہ برباد ہو رہے ہیں. اس کے بولنے کی صلاحیت، اس کے سننے کی صلاحیت، اس کے لکھنے کی صلاحیت، ساری چیزیں پڑھنے کی صلاحیت، بس صرف وہ دیکھ رہا ہے، اور جو دیکھ رہا ہے وہ اندر ریکارڈ ہو رہا ہے. تو یہ سارے اس کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیے کس لیے وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے اسکرین کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، منجمد بیٹھا ہے. تو یہ بربادی کا راستہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور ماں باپ بھی فارغ ہیں، کہتے چلو سامنے اسکرین کے سامنے بیٹھا نا، ہماری تو جان چھوٹی. تو ایسے جان چھوٹنے والی نہیں ہے، یہ تو اور اپنی جان کو عذاب میں ڈالنے والی بات ہے نا، اپنی مشکلات کو بڑھانے والی بات ہے.
اس لیے ان چیزوں کا استعمال، یہ گیجٹس کا جو استعمال ہے، یہ بچے کو اس سے دور رکھنا چاہیے. جان چھڑانے کے لیے چیزیں بچے کو نہیں دینی چاہیے، دور رکھنا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ نیک عمل سکھاؤ گے تو بچہ نیک اٹھے گا، اور اگر برے کام سکھاؤ گے تو وہ برا. اور ماں باپ خود برے کام نہیں سکھاتے، کوئی اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کے برا کام نہیں سکھاتا، لیکن برا ماحول پیدا کر لیتے ہیں، گھر میں برا ماحول پیدا کر لیتے ہیں. جو میں نے مثالیں بیان کی، کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے بچے کو کہے کہ یہ برا کام کرو، کبھی ایسا نہیں ہوگا. لیکن وہ برا ماحول جو پیدا کرتے ہیں، اس برے ماحول کی وجہ سے بچے میں برائی آتی ہے. تو اس ماحول کو درست کرنا ہے، اس ماحول کی خرابی سے بچے کو بچانا ہے، اور وہ برا ماحول ختم کر کے اچھا ماحول اسے دینا ہے. بچہ نیک بن جائے گا، بچہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. فرماتے ماں باپ بھی استاد کی مثل ہے، اگر اس کے برے عمل سکھائیں گے تو ماخوذ ہوں گے، کوئی بری ذمہ نہیں ہوگا، پکڑ ہوگی وہاں پہ. حدیث میں آتا ہے نا کہ آدمی کے قدم اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکیں گے، ہر رائی سے اس کی ریت کے بارے میں سوال ہوگا. یہ سوچنا کہ جی ہمارا اس میں کیا قصور ہے، نہیں، قصور ہے. سوال ہوگا کہ اپنے بچوں کو دین پہنچایا تھا یا نہیں، دین پر چلایا تھا یا نہیں، اس سے بری ذمہ نہیں ہے. تو اگر برے عمل سکھائیں گے تو ماخوذ ہوں گے، پکڑ ہوگی. جیسے کوئی آدمی کسی کے لیے نیکی کا وسیلہ بن جائے اور کوئی اس کی وجہ سے نیکی کے راستے پہ لگ جائے، اس نیکی کرنے والے کا ثواب اس وسیلے کو بھی ملتا ہے جس کے ذریعے سے وہ نیکی پہ لگا ہے. اور اسی طرح کوئی اگر کسی کے لیے برائی کا وسیلہ بن جائے تو ظاہر ہے کہ جس برائی کا جو سبب بنا ہے، برائی کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا، سبب بننے والے کو بھی گناہ ملے گا. اگر ماں باپ اس کا وسیلہ بنے کہ ان کے ذریعے سے وہ برائی کی طرف چلا گیا تو ماں باپ بھی ماخوذ ہوں گے، بری نہیں ہوں گے. اور اس کے تمام کرداروں میں فرماتے ہیں کہ وہ حصے دار رہیں گے. خداوند عالم فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو یہ پتہ چلا کہ اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے اہل و عیال کی فکر بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی. فرمایا کہ دنیا کی آگ کے مقابل، دنیا کی یعنی دنیا کی آگ کیا ہے کہ کہیں پہ آگ لگی ہو تو آدمی کتنا دور بھاگتا ہے، کتنا اپنے بچوں کو اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو دنیا کی آگ کے مقابل دوزخ کی آگ سے بچانا کہیں افضل ہے، دوزخ کی آگ سے بچانا کہیں افضل ہے. اور اس کے طریقے یہ ہو سکتے ہیں کہ بری صحبتوں سے بچانا چاہیے. اس آگ سے بچانے کے طریقے کیا ہیں کہ بری صحبتوں سے بچانا چاہیے، اچھے اخلاق سکھانا چاہیے، ادب اور تہذیب کی محفلوں میں بیٹھنے کی تلقین کرنا چاہیے. اس لیے کہ تمام خوبیوں اور گناہوں کی بنیاد سوسائٹی ہے. جیسی سوسائٹی ملے گی، جیسا ماحول ملے گا، بچہ ویسا ہی ہو جائے گا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ بری صحبتوں سے بچانا. اور اگر کوئی آدمی نیک کام بھی کر رہا ہو اور بری صحبتیں بھی نہ چھوڑے، برے لوگوں کے پاس جائے، برے ماحول میں جائے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ برائی اس کے اوپر غالب آ جائے گی اور نیکی اس کی ماند پڑ جائے گی، کیونکہ وہ برائی کا جو اثر ہے وہ اپنا رنگ دکھا کر رہے گا. اس لیے اگر کوئی نیک بننا چاہتا ہے تو اس نیکی کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی سب سے پہلے بری صحبت سے بچو. اگر کوئی آدمی صحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائے. تو بری صحبتوں سے بچانا چاہیے اور اچھے اخلاق اسے سکھانے چاہیے، اچھے اخلاق. اور یہ اچھے اخلاق کب آئیں گے؟ کہ جب ماں باپ کے اچھے اخلاق ہوں گے، ماں باپ کی نرم گفتگو ہوگی، ان کے مزاج میں عاجزی ہوگی، نرمی ہوگی، صبر ہوگا، شکر ہوگا، معذرت کا کرنا ہوگا. بڑوں سے منتقل ہوتے ہیں نا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ کہیں راستے سے گزرتے اور چھوٹے بچے کہیں نظر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کو سلام فرماتے.
یہ نہیں کہ بچے ہیں یہ مجھے سلام کریں، نہیں، آپ خود سلام فرماتے. اب جو بچہ اپنے بڑے کو دیکھے گا کہ بڑا مجھے سلام کر رہا ہے، اس کے اندر خود بخود سلام کی عادت آئے گی. اگلی دفعہ جب وہ خود سلام میں پہل کرے گا کہ مجھے سلام کرنا چاہیے. تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ بڑے کے عمل سے آیا. اسی طرح بچوں کے سامنے گفتگو بڑی محتاط ہونی چاہیے، نرم ہونی چاہیے، غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے، بات بات پر غصے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے. پھر ادب اور تہذیب کی محفلوں میں بیٹھنے کی تلقین کرنا چاہیے. اور ادب کی جو محفل ہے وہ انسان کو با ادب بناتی ہے، اور با تہذیب لوگوں کے اندر بیٹھنا انسان کے اندر تہذیب کو پیدا کرتا ہے. اس لیے کسی صحبت میں جانے کے لیے یا کسی سوسائٹی کو اپنانے کے لیے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اس قابل بھی ہے کہ ان کی صحبت کو اختیار کیا جائے. ان کے عادات کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے اعمال کیسے ہیں. کیونکہ جیسے عادات، اخلاق اور اعمال ہوتے ہیں، پاس بیٹھنے والوں پر غیر اختیاری طور پر بھی اس کے اثرات آنے لگتے ہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ مغل بادشاہوں کے زمانے میں، آخر زمانہ جو مغلوں کا تھا، تو ان کی یہ کیفیت تھی کہ شہزادے ہر وقت زنانی صحبتوں میں رہتے تھے. اور ان زنانی صحبتوں کا اثر یہ تھا کہ وہ کام کرنے والی باندیاں ہوتی تھیں، خواتین ہوتی تھیں اس محل سرا کے اندر، ہر وقت وہ خواتین کی صحبت میں رہتے تھے. اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ ریشمین کپڑے پہننے لگے، اور یہاں تک ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے لگے. وہ زنانی عادتیں ان کے اندر آتی چلی گئیں. اس لیے اگر کوئی مرد عورتوں کی صحبت کو اختیار کرے گا، اس کے اندر زنانی عادتیں آتی چلی جائیں گی. اسی طریقے سے کوئی بزدلوں کے پاس جا کر بیٹھے گا، اس کے اندر بزدلی آتی چلی جائے گی. کوئی بے وقوفوں کے ساتھ بیٹھے گا، بے وقوفی آتی چلی جائے گی. یعنی جیسی صحبت کو انسان اختیار کرے گا ویسا ہوتا چلا جائے گا. تو صحبت کا انسان کی زندگی میں بڑا دخل ہوتا ہے. اچھی صحبت اچھا بناتی ہے، اور اچھی صحبت وہ صحبت ہے جو با اخلاق لوگوں کی صحبت ہو. اور اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اخلاق حسنہ سے جن کے دل مزین ہوں، اچھے اخلاق جن کے اندر ہوں، صبر ہو، شکر ہو، درگزر ہو، قناعت ہو، توکل ہو، تفویض ہو، اچھے اخلاق کے جو حامل ہوں، ایسوں کی صحبت میں بیٹھے گا، وہ صحبت کے اثرات منتقل ہوتے چلے جائیں گے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے محسوس کیا کہ غیر اختیاری طور پر میرے اندر نرمی، رقت بڑھ رہی ہے، غیر اختیاری طور پر. تو میں نے غور کیا کہ آخر اس کا سبب کیا ہے. تو سوچا تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ حضرت بیمار تھے، تو فرمانے لگے کہ میں ایک حکیم صاحب تھے، طبیب، ان کے پاس جایا کرتا تھا. اور وہ جو حکیم صاحب تھے وہ مزاج کے بہت ہی نرم، بہت ہی خلیق تھے. اور میں تو اپنے کام سے، اپنے مطلب سے جاتا تھا کہ بس گیا، اپنا حال بتایا، دوائی لی اور واپس چلا آیا. اور جب تک کوئی اور مریض ہے تو تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا اور دوائی لی، کام کیا، واپس آ گیا. لیکن فرماتے ہیں کہ اتنی سی دیر کی صحبت کا اثر مجھے اپنی طبیعت پر محسوس ہوا کہ طبیعت میں نرمی، رافت، رقت وہ بڑھنے لگی. وہ صحبت کا اثر تھا. تو صحبت ذرا سوچ سمجھ کر اختیار کرنی چاہیے کہ بزدلوں کی صحبت میں بیٹھے گا بزدل ہو جائے گا، اور شجاع لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو شجاع ہو جائے گا. زنانی صحبتوں میں رہے گا، زنانی عادتیں پیدا ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے، حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ محل میں سانپ نکل آیا. اب جتنی بھی وہ باندیاں کام کرنے والی تھی، ملازمائیں، تو وہ کہنے لگی کہ دہلی کی پرانی زبان میں مرد کو مردوا کہتے ہیں. تو جب وہ سانپ نکل آیا تو انہوں نے کہا بھائی کسی مردوے کو بلاؤ.
تو وہ شہزادے موجود تھے، لیکن چونکہ زنانی صحبت میں رہتے تھے شہزادے، تو زنانی عادتیں ان کے اندر آ گئی تھیں، ریشمی لباس، ہاتھوں میں چوڑیاں، یہ ساری چیزیں ان کے اندر آ گئی تھیں۔ تو اب وہ باندیاں چلا رہی ہے، بھئی سانپ نکل آیا محل میں، کسی مردوئے کو بلاؤ۔ تو وہ شہزادی بھی کہتے ہیں کہ ارے کسی مردوئے کو بلاؤ۔ تو ایک باندی نے کہا کہ حضور اگر ناراض نہ ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ کہا جی کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضور آپ بھی تو مردوئے ہیں۔ وہ کہا کہ اچھا لاٹھی لاؤ، بہت اچھے وقت پہ یاد دلایا کہ ہم بھی مردوئے ہیں۔ تو اس صحبت کا یہ اثر ہوا کہ انہیں اپنا مرد ہونا بھی یاد نہ رہا کہ وہ زنانی عورتوں کے ساتھ وہ بھی چلا رہے ہیں کہ جی مردوئے کو بلاؤ۔ تو صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے اچھی صحبت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور اپنے گھر کے بعد اولاد کی تربیت پر چل رہی ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینے کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر رکھنا چاہیے، اس کے ذریعے سے خود بخود اولاد کی تربیت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر گھر کے ماحول میں کوئی خرابی ہوگی، اس کے اثرات اولاد کے اندر نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر ماں باپ کے اندر تلخی ہے، غصہ ہے، اولاد کے اندر بھی وہی کیفیت آئے گی۔ اگر ماں باپ کے اندر نرمی ہے، اولاد کے اندر وہی کیفیت آئے گی۔ تو ماں باپ کے بننے سے، بگڑنے سے اولاد بنتی ہے، بگڑتی ہے، اور اس ماحول اور اثرات کو وہ قبول کرتی ہے۔ اور یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان فرمائی کہ وہ ایسی نرم زمین ہے، خالص زمین ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ایک اللہ کی امانت تمہارے پاس ہے، اب اسے جس سانچے میں چاہے ڈھال لو، یہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنا ہوگا، اور گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا۔ اور آج کے زمانے کے ماں باپ اپنے آپ کو درست کرنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے کہ بچہ شاید خود ہی اچھا بچہ بن جائے گا۔ تو ایسے بچے اچھے نہیں بنا کرتے، وہ ماں باپ کی زندگی سے بنا کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر بنا کرتے ہیں، اور ان کے جو رول ماڈل ہوتے ہیں وہ ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہر وقت وہی ہوتے ہیں جن سے انہوں نے جنم لیا ہے، جن کی آغوش کے اندر انہوں نے پرورش پائی ہے، تو وہی تو ان کے رول ماڈل ہے نا، اور کون اس کے علاوہ ہو سکتا ہے؟ بچپن سے لے کر بلوغت تک جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے چلے آئے ہیں، تو بس جیسا دیکھتے چلے آئے ویسا وہ بننے کی کوشش کریں گے۔ مجھے برطانیہ میں ایک جگہ برمنگھم میں جانا ہوا، ایک پاکستانی جج تھے، تو انہوں نے چائے پر بلایا۔ جب ان کے گھر گئے تو بیٹھے تو باتیں ہو رہی تھیں، تو کہنے لگے کہ بھئی اس ملک میں آ کے ہم نے پیسہ تو بہت کمایا، لیکن ہماری اولاد نہ رہی۔ تو میں نے ان سے کیا، میں نے کہا جی بہت ہی ادب کے ساتھ آپ سے عرض ہے کہ اس کی وہ مثال ہے کہ آپ نے اینٹ پتھر روڑے تو حاصل کیے، لیکن اپنے جگر گوشے اس معاشرے کی نظر کر دی ہے۔ مال کی کیا حیثیت ہے؟ اینٹ پتھر روڑے، کہ مال تو بہت کمایا تو اینٹ پتھر روڑے تو جمع کیے، لیکن اپنے جگر گوشے اس معاشرے کی نظر کر دیے، تو پھر کیا حاصل کیا؟ انسان کی اصل کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے، مال اس کی کمائی نہیں ہوتی، اولاد اس کی کمائی ہوتی ہے، کیونکہ اولاد اس کی شناخت ہوتی ہے، اور اپنی شناخت کو کبھی بگاڑنا نہیں چاہیے۔ آج دنیا میں نا مال کی دوڑ ہے کہ مال کی دوڑ کے پیچھے انسان اپنی اولاد کو گنوا دیتا ہے، اور یہی اس معاشرے کے اندر ہوا کہ مال تو حاصل کیا لیکن اولاد کو گنوا دیا، کوئی کسی انگریز کے ساتھ، کوئی عیسائی کے ساتھ، کوئی یہودی کے ساتھ، کسی ہندو کے ساتھ، کسی سکھ کے ساتھ، سمجھے، کوئی تمیز باقی نہ رہی، تو اپنی اصل کمائی کو ضائع کر دیا۔ اس لیے اپنی اولاد کی بہت حفاظت کرنی چاہیے، اولاد کو بہت بچانا چاہیے۔ یہی اولاد تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہی تو ہماری اصل کمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری اولادوں کی اچھی تربیت فرمائے، اور اولاد کو والدین کے لیے اللہ راحت کا ذریعہ بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونبر قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا. اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم.